اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، اللہ کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہماری نعمت کا شکر کیا جائے، اور ہمیشہ علماء نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا دھیان اور استحضار کیا جائے کہ میرے ساتھ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کیونکہ آدمی نعمتوں کے استعمال کرنے سے غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے کتنا احسان کیا ہے، بلکہ وہ نعمتوں میں پھنس جاتا ہے، اس لیے نعمتیں غافل کرتی ہے۔ حضرت عمر یہ فرماتے تھے کہ نعمتوں سے بھی ایسی احتیاط کرو جیسے گناہوں سے احتیاط کرتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ جب تک آدمی پر نعمتیں کم ہوتی ہے اس کا رجوع اللہ کی طرف آسان ہوتا ہے، لیکن جب نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے ذرا۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر، قلب شاکر، ایسا دل جو شکر گزار ہو، اندر سے شکر کرے کہ یہ سب تیرا ہی ہے، تو یہ دیا ہوا ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، میں کیا ہوتا، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے نعمتوں کا دھیان کرنا چاہیے کہ اللہ چلا رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، جی ہاں، اللہ ہی نبھا رہا ہے، ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، زمینوں کی، آسمانوں کی، دلوں کی، سب چابیاں۔ اللہ کھولے تو کھولے اور بند کرے تو بند ہو جائے۔ جس کو اللہ بند کرے گا، جس بات کو کوئی نہیں کھول سکتا، اس کو کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس لیے دین کے کام کرنے والوں کو خاص طور سے اللہ کی نعمتوں کا استحضار کریں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی توفیق ہے، اس کی توفیق ہے، توفیق سے چل رہے ہیں۔ توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کو سازگار اور موافق بنا دیتے ہیں تو آدمی چلتا رہتا ہے، اور توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر اسباب بگڑ جاتا ہے، پھر آدمی نہیں چل پاتا، توفیق کھینچ لی ہے، اب اسباب نہیں بن رہے ہیں، حالات نہیں بن رہے ہیں، چل نہیں رہا ہے کہ توفیق کھینچی ہے۔ اس لیے اللہ کی توفیق، اللہ سے توفیق مانگیں۔ کہ کون سی توفیق؟ کہ اہل ہدیٰ کی توفیق مانگو۔ اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدیٰ، اے اللہ ہدایت والوں کی توفیق دے۔ ہدایت والے دو گروہ ہیں، ایک انبیاء کرام ہے، ایک صحابہ کرام ہے، یہ اہل ہدیٰ کہلاتے ہیں، ہدایت والے۔ نبیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، بہت سے نبیوں کا ذکر کیا ہے رکوع میں، پھر کہا یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اے نبی آپ بھی ان کے چال چلیے۔ تو اہل ہدیٰ کی ایک قسم وہ انبیاء کرام ہیں، اور اہل ہدیٰ کی دوسری قسم کون ہے؟ صحابہ ہے۔ ابن مسعود یہ فرماتے تھے کہ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی جس کو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ دینے کے لیے چنا ہے اور چھانٹا ہے، اس لیے ان کے طریقے اختیار کرو، ان کے اخلاق اختیار کرو، ان کے اعمال اختیار کرو۔ میں کعبے کی پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بالکل ہدایت اور صراط مستقیم پر ہیں یہ لوگ، صحابہ۔ ابن مسعود کی شہادت ہے۔ ابن مسعود بہت بڑا فقیہ آدمی ہے، صحابہ میں بڑا عالم، تو صحابہ کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہیں کہ یہ اہل ہدیٰ میں سے ہے، یہ جماعت صحابہ کی۔ تو یہ میں نے یہ عرض کیا آپ حضرات سے کہ اللہ سے توفیق مانگیں، اور توفیق بھی اونچی توفیق، اہل ہدیٰ والی توفیق، ہدایت والوں کی توفیق، وہ انبیاء کرام کی توفیق ہے۔
انبیاء کرام بھی اللہ کی توفیق سے چلتے تھے. شعیب علیہ السلام فرماتے تھے وما توفیقی الا باللہ، اللہ کے بغیر میری کیا توفیق ہو سکتی ہے، اللہ توفیق دے رہا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان کریں ہمیشہ. اپنی کسی خوبی پر اعتماد نہ کریں، کوئی خوبی کسی میں بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے. جی ہاں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے ساتھ جو نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تمہاری نہیں ہے. جب تک رہنا چاہیں گے رکھیں گے، نہیں چاہے تو کھینچ لیں گے. اس لیے جب کوئی نعمت ملے، جب کوئی خوبی کی بات سامنے آئے تو دھیان کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو ایک تو اللہ کی نعمتوں کا دھیان کرنا. سب سے بڑی نعمت یہ دین کی نعمت ہے جو ملی ہے، یہ بڑی نعمت ہے. انصار مدینہ کو اللہ نے یہ نعمت جتائی تھی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. انصار مدینہ دھیان کرو اللہ کے احسان کا اور نعمت کا جو تم کو دے رکھی ہے، ورنہ تم دشمن تھے. یہ فرمایا آپس میں تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، برسوں سے دشمنیاں چل رہی تھی. بہت ذلیل زندگی تھی انصار کی اسلام سے پہلے، بہت ذلیل ہر لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، سماج کے لحاظ سے بہت ذلیل تھے. پھر اللہ کی نظر پڑی ان پر. یہ عائشہ ام المومنین فرماتی تھی کہ جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے کام کی ناقدری کی تو قریش کو ہٹایا، اور اللہ انصار مدینہ کو لایا ہے نبی کی نصرت کے لیے. تو انہوں نے نصرت نہیں کی، مخالفت کی ہے، تو ان کو ہٹا دیا اللہ نے، کعبے سے بھی ہٹا دیا. ہاں، ان کا نام و نشان ختم کر دیا. یہی کعبے کے متولی تھے، یہی سب کچھ تھے، بہت عزت کی زندگی گزارتے تھے حرم شریف کی وجہ سے. لیکن ناقدری ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے کام کی، تو اللہ ان پر زبردست ناراض ہوا ہے. اور یہ اللہ کی عادت ہے کہ جو دین کے کام کے بعد پھر کوئی ناقدری کرے، اللہ اس سے بہت ناراض ہے. تمہیں یہ دین دیا تھا، تمہیں راستہ بتایا تھا، پھر اندھے ہو گئے، دیکھتے ہوئے اندھے ہوئے، جاگتے ہوئے سوئے گئے. تو اللہ ان پر بہت ناراض ہوا اور نبی کو بھی وہاں سے ہٹا لیا ان کے اندر سے، کیونکہ نبی کے قتل کرنے کے در پہ تھے. ان کا گناہ اتنا بڑا تھا. تو ان کو عائشہ فرماتی تھی ان کو ہٹایا ہے، اور انصار مدینہ کو اللہ لائے ہیں. آج کے زمانے میں مینا میں انصار مدینے والوں کی ملاقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی رات کو، چاندنی رات میں. مینا کی راتیں چاندنی ہوتی ہے. کہ کون ہے؟ مدینے والے ہیں. یہ کون ہے؟ کہ اللہ کے نبی ہیں. پھر آپ نے ان کو مینا میں دعوت دی ہے، قرآن شریف پڑھ کر ان کو اپنا مقصد سمجھایا ہے. تو وہ ان کی سمجھ میں آ گئی بات. جو لوگ آئے تھے وہ آئے تھے، آج کا زمانہ تھا. آپ نے ان کو دعوت دی، اپنا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا. انہوں نے دعوت بھی قبول کی اور ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے. یہاں سے بنیاد پڑی ہے. اچانک ان کو ایک خیر مل گئی. حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچانک خیر مانگو کہ اللہ اچانک کی خیر ہم کو دے دے اور اچانک کی مصیبت سے بچا لے. یہ ہدایت ہے کہ اللہ سے اچانک کی خیر، خواب و خیال میں نہیں، خیر مل گئی کہ اللہ سے مانگو اچانک کی خیر. اللہم انی اسألک من فجاۃ الخیر واعوذ بک من فجاۃ الشر. کہ اللہ اچانک کی خیر دے دے. کتنی خوشی ہوتی آدمی کو، اور اچانک کے شر سے بچا لے تو کتنی بڑی حفاظت ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے مانگو ایسا کہ اللہم انی اسألک من فجاۃ الخیر واعوذ بک من فجاۃ الشر.
حدیثوں میں حضور نے فرمایا اللہ سے اذان کی خیر مانگا کرو. تو یہ انصار کو اچانک خیر مل گئی مدینے مکے میں مینا میں. وہ اسلام لائے, وعدے و عیدیں ہوئی, ساتھ دینے کے لیے. ہاں پھر ان کا سلسلہ آگے بڑھا, پھر آئے 2-3 دفعہ آئے. پھر مصعب بن عمیر کو لے گئے 1 سال کے لیے. مصعب بن عمیر نے 1 سال مدینے میں کام کیا, بے کسی میں, بھوک میں, پیاس میں. جی ہاں, لیکن کام ہو گیا 1 سال میں. جمعہ قائم کر دیا, جمعہ قائم کرایا, وہ نمازیں پڑھوائی, قرآن پڑھایا, سبق دیا ضروریات کا, جتنا دین نازل ہوا تھا اس کا سبق دیا. یہ محنت کی مدینے میں جا کے اکیلے نے. اللہ نے ان سے کام لیا. تو یہ عائشہ فرماتی تھی کہ انصار کو اللہ لایا ہے, کیونکہ قریش نے ناقدری کی ہے تو ان کو ہٹایا ہے. یہی سنت ہے اللہ کی کہ جو ناقدری کرے گا اس کو ہٹائے گا, جو قدر کرے گا اسے آگے بڑھائیں گے. سلمان فارسی کو لائے وہاں سے, مجوسی کے گھر سے, اور چلایا چلایا چلایا. عیسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا. 250 سال کی عمر دی, کو صحابی بنا دیا. ہاں, ماں باپ مجوسی ہیں, آتش پرست ہیں, ان کو چلایا وہاں سے اور صحابی بنا دیا, اور بعد تک زندہ رہے. توریت کے بھی عالم تھے اور قرآن کے بھی عالم ہوئے. سلمان فارسی دور سے لائے, تو دور والوں کو قریب کرتے ہیں, قریب والوں کو دور کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. اس لیے اللہ سے ڈرے ہر کوئی اور مانگے اللہ سے خیر, اور اپنی ذمہ داریوں کو امانت سمجھے, بلکہ ساری زندگی امانت ہے. ساری زندگی ہماری نہیں ہے, وہ امانت ہے. زندگی اور زندگی کے اسباب یہ سب امانت ہے. ایمان کی دولت اس لیے دی ہے تاکہ اس امانت میں امانت داری سے رہے. ایمان والا ہے تو امانت داری سے رہے گا, اس لیے ایمان دیا ہے. کہ جو نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے, زندگی کی, دین کی, اولاد کی, مال کی, ان امانتوں میں امانت دار رہو. امانت داروں سے اللہ تعالیٰ کسی کام کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو وہ امانت داروں کو دیتے ہیں, دنیا ہو کہ دین ہو. جس کام کو اجاڑنا چاہتے ہیں وہ بے ایمانوں کو دیتے ہیں, دین ہو کہ دنیا ہو. جی ہاں, یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. دنیا کا بھی نظام یہی ہے کہ کسی کو ویران کرنا ہے, ملک کو ویران کرنا ہے, آباد کرنا ہے, تو وہ ظالموں کے ہاتھ میں دے دیں گے. سخاوت کے ویراں کند عالم بہت ملک در پنجائے ظالم. کسی ملک کو ویران کرنا ہے تو ظالموں کے پنجے میں دے دیں گے. چلو کہ انہیں ویران کرنا ہے, انہیں اجاڑ دینا ہے. اور جب کسی کام کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرہیزگاروں کو دیں گے. جنت بھی پرہیزگاروں کو دیں گے. جنت کس کو دیں گے؟ پرہیزگاروں کو. اعدت للمتقین, تو وہ تو پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے. تو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ امانت داروں کے حوالے کریں گے جب کسی کام کو آباد کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت داری, اللہ تعالیٰ کو اپنی سچائی, اپنی وفاداری دکھانی ہے, لوگوں کو نہیں دکھانی ہے. لوگوں کو نہیں دکھانا ہے کہ میں اتنا امانت دار ہوں, میں اتنا وفادار ہوں. اللہ کو دکھاؤ اور اللہ دیکھے گا. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور آگے بھی دیکھے گا بدلہ دینے کے لیے. ابھی بھی دیکھے گا قبول کرنے کے لیے, کس کا قابل قبول ہے, کس کا قابل قبول نہیں ہے. اس طرح دیکھے گا, پھر بدلہ دینے کے لیے دیکھے گا کہ اس کو اتنا بدلہ دینا ہے, اس کو یہ دینا ہے, یہ دینا ہے.
وہ یہی سرمایہ ہے ہمارا کہ ہمارے دلوں میں امانت آوے، ہمارے دلوں میں تقویٰ اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف آوے۔ سب سے زیادہ خوف امت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں تھا، سب سے زیادہ اتقا، اس کو قرآن اتقا، بڑا پرہیزگار، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے وہ بڑا پرہیزگار بچا لیا جائے گا۔ وہ بڑا پرہیزگار کون ہے؟ کہ وہ ابو بکر ہے، بڑا پرہیزگار۔ اللہ نے ان کو کام سونپا حضور کے بعد بالاتفاق، ہاں، کیوں کہ اللہ یہ کام کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ جو ساری صحابہ کی جماعت تقوی والی ہے، ساری جماعت تقوی والی، پرہیزگاری والی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے، تقوی کے لیے خاص کر لیا۔ اس لیے آداب کے بھی وہ پابند تھے، احکام کے بھی وہ پابند تھے، سب چیزوں کے پابند تھے۔ زور سے بات بھی نہیں کرتے تھے، مجلس میں ادب سے رہتے تھے، ادب کے بھی پابند۔ کیوں کہ دل میں تقویٰ ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خشوع ہے۔ تقوی کی جماعت، یہ تقوی والی جماعت، اللہ نے اسے کام لیا ہے، اور یہی ترتیب رہے گی آخر تک۔ کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ تو اللہ سے ڈر مانگا جائے کہ اللہ ہمیں اپنا ڈر دے، اپنا تقویٰ دے، اور پھر ہم سے کام لے۔ تو وہ تائید ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اس کام کے ساتھ مدد ہوگی، کیونکہ وہ ڈر ڈر کر رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے بشارت ہوگی، طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر آدمی خیر کا ذریعہ بنا دے کہ اللہ مجھے خیر کا ذریعہ بنا، مجھے شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا۔ اور ایک سخت بات یہ فرمائی ہے کہ ملعون ہے وہ جو سویا ہوا فتنہ جگاوے، ملعون من ایقظ فتنة نائمہ، کہ ملعون ہے وہ آدمی، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر جو سویا ہوا فتنہ جگاوے۔ یہ بہت سخت بات کہی ہے۔ دونوں باتیں کہی ہے، اپنے آپ کو خیر کا ذریعہ بھی بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ فتنے کا ذریعہ نہ بناوے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے دین کا دیا ہے امت کو، وہ اللہ کی امانت ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ کا ڈر ہی ہے، اخلاص، اخلاص، اخلاص والے کے اندر یہی صفت ہوتی ہے۔ دو صفت ہوتی ہے اخلاص والے کی، ایک اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جتنا مخلص اتنا ڈرنے والا، جتنا مخلص اتنا ڈرنے والا۔ دوسرا پہلو اخلاص کا ہوتا ہے یقین کا، یقین کہ اللہ پر یقین ہے، اس کی قدرت پر یقین ہے، اس کی مدد پر یقین ہے، ہم سے کیا ہوگا، اللہ کرنے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے، بناؤ بگاڑ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، رات اور دن اللہ کے ہاتھ میں ہے، حیات موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایسے سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کرے گا۔ تو اخلاص والے کے اندر
اللہ کا یقین بھی ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے. اللہ کا یقین اس کو اللہ کی طرف چلاتا ہے. قاعدہ ہے آدمی جس چیز کا امیدوار ہوتا ہے جس کا یقین ہوتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہے. اور اللہ کا ڈر کہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ اس کو اس کے نافرمانیوں سے بچاتا ہے. اس لیے ایمان خوف اور رجا کے درمیان میں ہے یہ بات. ایمان والے کو امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ آسانی کرنے والا ہے. سارے اچھے حالات کا وہ امیدوار رہے اللہ سے, اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے. ہاں اللہ کو پسند ہے. بہترین عبادت کیا کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ اللہ سے آسانی کی امید میں رہے. انتظار الفرج کہ آدمی انتظار میں ہے کہ انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی آسانی لاوے گا, اللہ کوئی نہ کوئی کشادگی لاوے گا. اس کے انتظار میں رہنا کہ یہ بہترین عبادت ہے. افضل العبادت انتظار الفرج, کہ سب سے اچھی عبادت کیا انتظار فرج. کہ ابھی تکلیف ہے, تنگی ہے, دشواری ہے, لیکن اللہ کوئی آسانی کشادگی لائے گا. یہ امید میں رہے. یہ امید کہ بہترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے امیدواروں کو نا امید نہیں کرے گا. ہاں کھوٹی امید نہ رکھے, یہ بات ہے. کھوٹی امید نہ رکھے. ہاں اللہ سے امید رکھے اور اللہ کو راضی رکھے. یہ صحیح امید کہ اللہ سے امیدوار ہے اس لیے اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. اپنے گناہوں سے, اپنی کوتاہیوں سے, اپنی سستیوں سے ناراض نہ کرے, بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کر کر امیدوار رہے. کوئی حالات ناگوار آ جائیں تو بھی نہ گھبراوے, کیونکہ دشواری کے پیچھے آسانی لانا اللہ کی سنت ہے. کہ دشواری آئی ہے کہ آسانی بھی آئے گی, رات ہوئی ہے کہ دن بھی ہوگا, ساتھ ساتھ ہے. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. گھبراؤ نہیں, دشواری کے ساتھ آسانی آ رہی ہے. وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دشواریاں آئی ہیں, تو آیتیں آئی کہ ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, کہ گھبراؤ نہیں, دشواری کے ساتھ آسانی. لوگ تھوکتے تھے آپ کے اوپر, حد ہو گئی, اور ڈھیلے پھینکتے تھے, پتھر مارتے تھے. یہ بھی ایک دور آیا. بیوی تھی وفادار, اس کا انتقال ہو گیا, اور 4 لڑکیاں چھوڑی, لڑکا نہیں ہے. جس کے گھر میں لڑکیاں ہوں اور بیوی کا انتقال ہو جائے, بہت بڑا مرحلہ ہے یہ. کہ کون دیکھا گیا اس کو؟ لڑکی کیا کہ ہمارے دیہات والے کہیں کہ لڑکی اس کا ٹھکانہ تو گھر یا گور, یہ باہر نہیں جمتی ہے. لڑکا تو باہر بھی جمے, درخت کے نیچے بھی. یہ کہاں جائے گی کہ یا گھر میں رہے گی یا گور میں رہے گی. گور یعنی قبر. 4 لڑکیاں چھوڑ کر بیوی, وفادار بیوی, بہت وفادار, بہت مددگار بیوی, بہت بوجھ ہلکا کیا اس نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے حالات بیان کرتے تھے عائشہ کے سامنے, تو عائشہ کہتی تھی یا رسول اللہ کیا ایک بوڑھی عورت تھی قریش کی انتقال ہو گیا؟ کہ نہیں عائشہ, انہا کانت کیتا و کیتا, وہ تو ایسی تھی اور ایسی تھی. وفات کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ قدرتی حالات ہیں. یہ وہ لوگوں کی طرف سے حالات آ رہے ہیں, مار رہے ہیں, تھوک رہے ہیں. چچا تھے مددگار ابو طالب, وہ بھی انتقال کر گئے. اب کوئی دفع کرنے والا نہیں رہا. یہ قدرتی آسمانی حالات ہیں. گھر میں سے بھی, اور چچا تھے مددگار, ایمان تو نہیں لائے لیکن بہت مدد کرتے تھے, بہت ڈھال بنے ہوئے تھے وہ آپ کے لیے. ان کی وفات کے بعد حضور فرماتے تھے آپ کی جدائی کا کتنا اثر ہو گیا مجھ پر, کیونکہ وہ ڈھال بنے ہوئے تھے. تو حالات آپ کے اوپر آئے ہیں, بہت آسمانی حالات بھی ہیں اور یہ بھی ہے.
تو اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا، گھبرائیے نہیں، دشواری کے ساتھ آسانی آ رہی ہے۔ پھر آسانیاں شروع ہو گئی کہ جو لوگ تھوکتے تھے، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کلی کرتے ہیں، تھوکتے ہیں تو لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، ہاں، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ حالات بدل گئے، جی ہاں، آسانی آ گئی، استقبال ہو گیا دین کا، دین کے کاموں کا، لوگ خود بخود آ رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں، تعلیم پوچھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، کیا ذمہ داریاں ہیں ہمارے ذمہ، یہ خود بخود لوگ آ رہے ہیں، مسجد نبی میں ان کو ٹھہرا رہے ہیں۔ سنت الوفود اور اسطوانۃ الوفود اس کی یادگار ہے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ لوگ ہی آ رہے ہیں، بجائے کہ صحابہ جماعتیں بھیجیں ان کی جماعت جائیں، اب لوگ خود آ رہے ہیں، آسانی ہو گئی۔ جی ہاں، مجمع مسجد نبوی میں اسطوانۃ الوفود ایک ستون ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الوفود۔ یہ نشانی اس کی ہے کہ یہاں آنے والے جماعتوں کو، آنے والے مجمع کو یہاں ٹھہرایا جاتا تھا، اس کی نشانی کے طور پر اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الوفود۔ تو استقبال ہو گیا، آسانیاں آ گئی۔ ایسے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی دشواری آ رہی ہے ذاتی حالات میں یا دینی حالات میں تو اللہ کی طرف سے، اس کی طرف سے دشواری آئی ہے کہ آسانی بھی آئے گی۔ دشواری ڈالنے میں کوئی حکمت ہے، آسانی لانے میں اللہ کا فضل ہے، کسی حکمت سے دشواری ڈالی ہے، حکمت ہے اللہ کی۔ اللہ حکمت سے بھی کام کرتے ہیں، قدرت سے بھی کام کرتے ہیں، فضل سے بھی کام کرتے ہیں، تینوں۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ کوئی دشواری ڈالی جائے، اللہ کی حکمت ہے، ہم نہیں جانتے، حکمت سے کام کرتے ہیں۔ حکمت چھپی ہے، قدرت بھی چھپی ہوئی ہے، تو حکمت سے کام کرتے ہیں۔ بندوں پر دشواری ڈالی، بیماری ڈالی، تنگی ڈالی، کیا بات ہے کہ حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے۔ جیسے بدن کے علاج میں کڑوی دوا، تیز دوا، کیوں کہ حکمت کا تقاضا ہے، علاج کا تقاضا ہے، اسی دوا دی جائے گی۔ ایسے ہی تربیت میں بھی اللہ تعالیٰ ناگوار حالات لاتے ہیں، کیا بات ہے کہ حکمت کا تقاضا ہے، تم نہیں جانتے اللہ کی حکمت کو۔ پھر وہ حکمت کو کھول دیتے ہیں اور دشواری کے جواب میں پھر آسانی لے آتے ہیں۔ یہ دشواری اسے ڈالی تھی، اس لیے جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ نہیں گھبراتے کہ کسی حکمت سے اللہ نے یہ کیا ہے۔ ظلم تو اللہ کرتا نہیں کسی پر، پھر کیوں ہوا ہے کہ حکمت کا تقاضا ہے۔ اسے اللہ کی حکمتوں پر بھی ایمان لانا ہے، اس کی قدرت پر بھی ایمان لانا ہے، اس کے فیصلوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ کہ اللہ کر رہا ہے، کوئی حکمت ہوگی، گھبرانا نہیں چاہیے۔ خدا گر بحکمت بھی بندت درے، کشایت بفضلش درے بھی گرے، کہ حکمت سے اگر کوئی دروازہ بند کیا ہے تو گھبراؤ مت، فضل سے دوسرا کھلنے والا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا کہ حکمت سے ایک دروازہ بند کر دیا، کہ گھبراؤ مت، فضل سے دوسرا کھلنے والا ہے۔ جیسے رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا کہ اجالا ہونے والا ہے، نظام قدرت ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ، اللہ اپنی شانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ جی ہاں، کسی کو مالدار بنا کر پالیں گے، کسی کو غریب بنا کر پالیں گے، کسی کو فقیر بھکاری بنا کر پالیں گے، پاگل بنا کے پالیں گے۔ یہ شؤون ربانیہ کہلاتی ہے کہ اللہ کی شان ہے، تمہیں دکھاتے ہیں کہ حکومتوں کے طرح نہیں کہ حکومت فقط مال دیتی ہے اور کچھ نہیں دے سکتی۔ اتنا منظور کیا ہے، اتنا منظور کیا کرتے ہیں روزانہ، کیونکہ ان کے بعد دوسرا کچھ ہے ہی نہیں، وہ منظور کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں،
کیوں؟ ہے ہی نہیں کچھ. یہ بھی اس کے محتاج، وہ بھی اس کے محتاج، یہ بھی مال میں محتاج، وہ بھی مال کے محتاج. تو اس لیے منظوریاں ہوتی ہیں دنیا میں. اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تو اپنی شان سے پالتے ہیں. رب ہونا اللہ کی شان ہے اور وہ لامحدود ہے، اس لیے پالتے ہیں. سمندر کی مخلوق، زمین کی مخلوق، دیکھو سمندر میں کون کھانا دینا جاتا ہے؟ کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے، ان کو کون کھانا دیتا ہے؟ جنگلوں میں بڑے بڑے جانور ہیں، ان کو کون دیتا ہے کھانا؟ ان کو کون پالتا ہے؟ ان کے بچے کچے سب ہوتے ہیں، کون پالتا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. قدرت دکھاتے ہیں، شؤون ربانیہ. ہمارے یہاں پورے مسجد نظام الدین میں تو نماز پڑھنے کے لیے میں جاتا تھا، تو دانی سائڈ پر ایک دکان تھی سونے کی. آتے عورتیں مرد کرسیوں پر بیٹھ کر کے وہ آئٹمیں دیکھتے ہیں سونے کی چاندی کی. جی ہاں، تو دن میں تو وہ کھلے رہے، رات کو بند ہو جاتا ہے تو ایک فقیر بیچارہ وہ چتھرے حال اس کے دروازے پر سو جاتا تھا. بالکل چتھرے حال. یہ شان ہے اللہ کی کہ اس کو سونا دے کر پالا ہے، اس کو اس طرح پالا ہے. شان ہے. اللہ کو پہچاننے والے اللہ کو اللہ کی شان سے پہچانتے ہیں. جی ہاں، اس کو اس طرح پالنا ہے. اس کی سیڑھی پر وہ سو جاتا تھا، دکان بند ہو جاتی تھی. اس کو بھی پال رہے ہیں، اس کو بھی پال رہے ہیں. پالنے والا ایک. یہ نہیں کہ اس کا کوٹا ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ بتائیں گے کہ اس کو ایسا پالیں گے، اس کو ایسا پالیں گے، تاکہ دنیا دیکھے اللہ کی پہچاننے والے اللہ کو اس طرح پہچانتے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ہم پڑھتے تھے کتابوں میں، تو بچے تھے اس وقت، ایک کو سونا دیتے ہاں یا کہ رازدار دوسر ہم یہاں دیہت دیگر در فکر نہ جان دیہت، کہ ایک کو تو سونے کی تھیلی دے، دوسرا روٹی کی فکر میں رات گزارتا ہے کہ بچوں نے ابھی تو کھا لیا ہے، صبح کیا کھائیں گے، اس کو یہ فکر ہے. تو اس کو بھی پالتے ہیں، اس کو بھی پالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حالات ڈال کر بھی پالتے ہیں، حالات کو اٹھا کے بھی پالتے ہیں. گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے. کیوں کہ ہمارا کام بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. ہمارا کوئی کارساز ہے نہیں دوسرا. ہمارا کام بنانے والا وہ ہے جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے. ہمارا کام بنانے والا وہ ہے جو ہمیں موت دینے والا ہے. حیات اور موت اللہ سے ہے اور کسی سے نہیں ہے. تو حیات اور موت کے بیچ کے جتنے حالات ہیں وہ کس کے ہاتھ میں؟ وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. جب چاہیں گے کام بنا دیں گے. اس لیے کہ اللہ سے امیدوار رہو، ابشروا وعملوا، بشارتیں سنو اللہ کی اور امیدوار رہو اللہ سے. اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دے گا. یہ سمجھایا ہے تاکہ کوئی اللہ سے کٹے نہیں. اللہ سے کوئی نہ کٹے. اللہ سے کٹ کر کہاں جائے گا؟ اللہ سے کٹ کر کہاں جائے گا؟ کوئی نہ کٹے اللہ سے، کوئی نہ کٹے اللہ کے کام سے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے کام کا اور اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی مدد کا محتاج بناوے. جتنا احتیاج اتنی مدد، جتنی کمزوری اتنی تائید. جتنی کمزوری ہمارے اندر آئے گی اتنی اللہ مدد کرے گا. کہ اپنی کمزوری اللہ کو دکھاؤ کہ اللہ ہم کمزور ہیں. کمزوروں کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہوتی ہے.
بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال اتنی زیادہ ہوتی ہے. بچہ ہوتا ہے نا جتنا کمزور اتنی دیکھ بھال زیادہ، کیونکہ وہ کمزور ہے تو اس کی دیکھ بھال زیادہ کرتے ہیں. پھر جو جو اس میں طاقت آتی ہے کچھ دیکھ بھال کم ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے. بڑا ہو جاتا ہے کہ ابھی مت بولو ابا بیٹھے ہیں. جی ہاں، اب کمزوری اس کی ختم ہو گئی، نہیں تو وہ ابا کو نہیں چھوڑتا. کیوں؟ کمزور تھا. جی ہاں، وہ اللہ کی مدد میں رہا ہے ماں باپ کی، کیوں کہ یہ کمزور تھا. حدیثوں میں ایسا ہے کہ تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوگی. تو جتنی کمزوری اتنی مدد. ہاں، کیوں کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. تو یہ کیسے ہوگا کہ اللہ ہمیں کمزور دیکھے اور ہماری مدد نہ کرے؟ ہم کسی آدمی کو کمزور دیکھتے ہیں تو مدد کرنے کو جی چاہتا ہے، بھوکا ہے، بیچارہ پیاسا ہے، اپاہج ہے. ہاں، تو اللہ نے اپنی یہ رحمت دلوں میں ڈالی ہے، اسے لوگوں کو رحم آتا ہے تو وہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. کہ کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، سچوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. ہاں، سچوں کے ساتھ رہو، یہ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. سچے کہتے ہیں وفاداری کرنے والے، اندر سے بھی باہر سے بھی وفادار ہیں اللہ کے، کہ ان کے ساتھ رہو. صحابہ کو اللہ نے سچا قرار دیا کہ یہ سچے ہیں. مہاجرین کو سچا کہا، مجاہدین کو سچا کہا. قرآن پاک میں جو جان مال لگا رہے ہیں ایمان کے ساتھ یہ سچے ہیں، اور جو مہاجرین ہیں وہ سچے ہیں. ہجرت اور نصرت کرنے والے، ہجرت اور قربانی دینے والے، ان میں یہ صفتیں تھیں. ان صفتوں کی وجہ سے سچا کہا. پھر ساری امت سے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. صحابہ کے نقش قدم پر چلو. ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوئی ہے اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد رہی ہے. ان کے لیے مغفرت کے مدد کے وعدے ہوئے ہیں. پھر ان کے ساتھ رہو. تو اپنے آپ کو سچا بنانا، وفادار بنانا، امانت دار بنانا، اور امانت داروں کے ساتھ، وفاداروں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہنا. کوئی چیز اندر دوسری بیچ میں نہ آئے، کوئی غرض نہ آئے، کوئی ہوس نہ آئے، کوئی چیز دوسری نہ آئے. بس اللہ تعالیٰ دلوں پر نظر کرتے ہیں کس کے دل میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی سچائی دکھانی ہے، وفاداری دکھانی ہے، کمزوری دکھانی ہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں. کمزوری دکھا کر مدد مانگو کہ اللہ ہم کمزور ہیں. اپنی طاقت نہ دکھاؤ. حنین کے میدان میں صحابہ نے کہا اب کیا پرواہ ہے، اب تو ہم 12,000 ہیں. یہ کہا تو اللہ نے مدد کھینچ لی تو 12,000 چھٹ گئے. کوئی بھی نہیں رہا. حضور کے ساتھ مختصر لوگ رہے، باقی سب چھٹ گئے. یہ بتا کہ تمہاری طاقت سے نہیں ہوتا ہے، ہماری مدد سے ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا اہل اور لائق بنانا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور بتائیں کہ ہم تیری مدد کے ہر وقت محتاج ہیں، اور اپنی ذمہ داری پوری ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. دنیا کچھ کہے، دنیا کچھ ہو جائے، اپنی ذمہ داری پر رہنا ہے. اللہ کو اخلاص دکھانا ہے، اللہ کے بندوں سے ہمدردی کرنی ہے. اللہ کو اخلاص دکھاؤ، تیری وجہ سے کر رہے ہیں، تیری آخرت کے لیے کر رہے ہیں. کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے لیے کرے، آخرت کے لیے کرے. جو اللہ و آخرت کو سامنے رکھے گا وہ تو چلتا رہے گا جب تک کہ آخرت میں جاوے، کیونکہ اس کے سامنے آخرت ہے. تو دین کے کام کرنے والوں کے سامنے کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. کہ اس کام سے آخرت بنانی ہے اور کچھ نہیں بنانا ہے. انما ہممنا الآخرہ. صحابہ فرماتے تھے ہمارے عزائم اور ارادے آخرت بنانے کے ہیں، بس یہ میری آخرت بنے. اپنی دنیا سے آخرت بنانے والا عقل مند ہے، دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے.
دنیا سے دنیا بنائی، آخرت نہیں بنائی، یہ نادان ہے۔ اپنے آپ کو نادانی میں نہیں ڈالنا ہے، اپنی صلاحیتوں سے اپنی آخرت بناؤ۔ اللہ آخرت کو فراخ دلی سے دیتے ہیں، فراخ دلی سے، اور دنیا تھوڑی دیتے ہیں، دنیا تھوڑی دیتے ہیں۔ اور آخرت کیا؟ آخرت تو کشادگی کے ساتھ ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، یہ کہا تو اندازہ لگاؤ ایک سبحان اللہ کہنے والے کو۔ تو مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں جب سبحان اللہ پر اتنا دے رہے ہیں تو باقی عملوں پر کیا دیں گے؟ سوچو، کیوں کہ آخرت والا ہے سبحان اللہ، اللہ کی واقع بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، تو اس پر پہاڑوں کے برابر دے رہے ہیں، تو باقی عملوں پر کتنا دیں گے؟ اس کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ حساب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، وہ بے حساب دیں گے۔ اس لیے آخرت بناوے ہمیشہ۔ منع ہے کہ آدمی دنیا کو اپنی فکر بناوے۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا۔ اے اللہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت نہ آوے، دین سلامت رہے، دین کا کام سلامت رہے، اس پر کوئی آفت نہ آوے۔ اور دنیا، کہ دنیا ہماری بڑی فکر نہ بنے کہ بھائی یہی فکر ہے، یہی فکر ہے، کہ اللہ اس دنیا کو ہماری فکر نہ بنا، اور کچھ ہے نہیں، یہ اسی کی فکر ہے، کیسا نہ بنے۔ تو دین پر کوئی مصیبت نہ آوے، دین سلامت رہے، اور دین چلتا رہے، دین کی محنت چلتی رہے، دین کی عبادت چلتی رہے۔ عبادت کریں کثرت سے اللہ کی، خالی چلت پھرت پر اعتماد نہ کریں۔ چلت پھرت یہ ضروری ہے، لیکن عبادت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ جیسے چکی خالی چلتی رہے تو کچھ نہیں آئے گا، آوازیں آئے گی، بس یہ چکی چل رہی ہے۔ تو چکی خالی نہیں چلاتے، اندر ڈال کے چلاتے، دانے ڈال کے، تو آٹا باہر آتا ہے چاروں طرف۔ ایسے دین کی چلت پھرت، قربانیوں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ، بندوں کے اکرام کے ساتھ، ہر ایک کا اکرام کرو۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ فساد وہاں سے شروع ہوا جب حضرت عثمان کے زمانے میں اکرام کم ہو گیا، یہیں سے فساد شروع ہوا ہے کہ اکرام کم ہو گیا، یہ فساد شروع ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا اونچا معیار دے کر بھیجا تھا۔ آپ نے جس طرح اپنی محنت ظاہر فرمائی، اخلاق بھی ظاہر فرمائے، اور اخلاق بھی مخالفوں کو دکھائے، اپنوں کو نہیں۔ ہاں، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا یہ تجارت ہے، اس نے میرے ساتھ کیا ہے میں بھی ساتھ کروں، تو تجارت ہوئی۔ احسان ان کے ساتھ کرنا جس نے نقصان پہنچایا، کہ یہ نبوت کے اخلاق، کہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کیا، اس کا 6 مہینے اثر رہا، اور بہت سخت اثر تھا، آخری قسم کا جادو تھا، پورا پاور والا، پورا پاور والا جادو تھا، بڑی رقم دے کر کرایا تھا، بڑی رقم دے کر، 6 مہینے اس کا اثر رہا، بہت پریشانی ہوئی۔ پھر کھلا وہ کہ آپ پر جادو ہوا ہے، اور جادو کا یہ دھندا سارا فنا رکھا ہوا ہے کنویں میں، وہ نکلوایا حضور نے، وہ جادو ختم ہوا، وہ پتہ بھی چلا کس کس نے کیا تھا۔ لوگوں نے رائے دی کہ انہوں نے 6 مہینے تک پریشان کیا، ان کی کوئی سزا ہونی چاہیے، ان کی کوئی سزا ہونی چاہیے۔ ثابت ہو گیا، اور آسمان سے ثابت ہوا ہے کہ فلاں نے کیا ہے۔ جی ہاں، اس سے زیادہ پکی گواہی کیا ہوگی؟
آپ انہیں کو سزا دیں. فرمایا نہیں، میں ان کو کیوں سزا دوں، اللہ نے مجھے تو اچھا کر دیا. اللہ اکبر. یہ فرمایا کہ میں ان کو کیوں سزا دوں، اللہ نے مجھے اچھا کر دیا. یہی اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ حضور فرماتے تھے کہ ان سے درگزر کرو، یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کرو. یہ اللہ کہتے ہیں یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، معاف کرو، ان سے درگزر کرو، صبر کرو. یہ بھی تبلیغ ہے کہ بھائی صبر کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. جی ہاں، بدی کے جواب میں نیکی کرنی ہے، نقصان کے جواب میں احسان کرنا ہے. یہ بھی تبلیغ ہے، اور یہی اصل تبلیغ ہے کہ جب آپ کو قابو ہو گیا تو آپ نے ان کو معاف کر دیا، انعام دیا، اکرام کیا. تو بندوں کے ساتھ کا اکرام، بندوں کے ساتھ کا رخ کہ وہ اکرام کا، درگزر کا، معاف کرنے کا، اور اللہ کی طرف کا رخ کہ وہ اخلاص کا، کہ اللہ کو اخلاص دکھاؤ، بندوں کو اخلاق دکھاؤ. صحابہ میں اختلاف بھی ہوا، لیکن اختلاف کے ساتھ اکرام بھی ہوا. اختلاف تو تھا لیکن اکرام والا. جی ہاں، حضرت علی کے ساتھ معاویہ کا اختلاف ہوا، اور بڑا اختلاف ہوا، دو طرف فوجیں ہیں دونوں طرف. حضرت ابو حریرہ تھے وہ رضی اللہ عنہ، وہ حضرت علی کی فوج میں تھے. کھانا ہوتا تھا تو معاویہ کے یہاں جاتے تھے، معاویہ کی فوج کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانے کے لیے معاویہ کو. ہاں، تو لوگ کہتے تھے آپ حضرت علی کی فوج میں ہیں، کھانا نہ کھاتے ہیں، کہ ہاں حق پر علی ہے، کھانا ان کا اچھا ہے. حضرت علی حق پر ہے، اس لیے حضرت علی کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ ساتھ تو حق کا ہی دینا ہے، غلط کا ساتھ نہیں دے سکتے نا. یہ اصول ہے کہ حق ہے کہ ساتھ دو، غلط ہے کہ نہیں مت ساتھ دو. کیونکہ معاویہ کا ساتھ تو نہیں دیں گے. وہ کھانا کہ وہاں اچھا ہوتا نا، کیونکہ وہ شامی تھے سب. شام میں بہت باغات زمین ہے وہاں کی، بہت اچھی پیداوار ہے، پھلوں کی، کھجور اور مختلف قسم کے پھل. ٹھنڈے ملک شام و شبیہ، ابو بکر فرماتے تھے شام تو پیٹ بھرنے والا ملک ہے، یعنی بہت اچھی پیداوار ہے. آج بھی یہاں بہت اچھی زمین ہے، اس لیے وہاں کے کھانے اچھے ہوتے تھے. تو حضرت علی کی فوج میں رہتے تھے، تو کھانے کا وقت آئے تو مان جاتے کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے یہاں کھائیں گے. وہ کھلاتے بھی تھے. یہ نہیں کہ یہاں مت آنا، ہماری مسجد میں مت آنا، یہ نہیں ہوتا تھا. وہ کھلاتے تھے، کیا کھاؤ، کیوں کہ ہمارے بھائی ہے. یہ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے حضرت جی نے کہ رائوں کے اختلاف کے ساتھ اکرام. رائے کا اختلاف ہے، ہاں رائے تو حضرت علی کی صحیح ہے، اسے ان کے ساتھ دیں گے. اور کھانا کہ وہاں جا کھائیں گے، کیوں کہ ہمارے بھائیوں کا کھانا ہے. وہ کہ ہمارے کھاؤ یہاں کھاؤ. تو یہ اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں. نماز کے آداب، مسجد میں داخل ہونے کے آداب، تو اختلاف کے آداب نہیں ہوتے. اختلاف کے آداب یہ کہ لڑو، لڑنا حرام ہے، لڑنا حرام ہے. اگر کسی جائز سبب کے لڑنا جائز نہیں ہے. بیوی کے ساتھ بھی لڑنا ناجائز ہے. لڑو مت. ہاں غلطی بتانا، غلطی کی اصلاح کرنا، ہمدردی کرنا، دعا مانگنا، یہ دین ہے. غلطی نہیں مانتا تو اس کے لیے دعا کرو. ابو جہل کے لیے، عمر کے لیے دعا ہو رہی ہے نا اسلام سے پہلے، تو ان کو دعا سے لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کو دعا سے لائے ہیں، اللہ سے مانگا کہ ہم کو یہ دے دو.
تو ابو جہل ضدی تھا، اسے نہیں ملی خیر، ورنہ دعا تو دونوں کے ان میں جو بھی ہو اسلام کو طاقت پہنچے ان کے ذریعے سے. تو اس میں حضرت عمر آ گئے. تو عمر ضدی نہیں تھے، بہادر تھے، وہ ضدی تھا. ضدی کو رہبری نہیں ہوتی، ضدی کو اللہ نامراد کرتے ہیں. جو بھی ضد کرے گا وہ نامراد ہوگا. ہاں، وخاب کل جبار عنید، جو ضدی بنے گا اب وہ نامراد ہوگا. اپنی ضد چھوڑ دے. تو حضور کی دعا میں بھی اس کا حصہ نہیں آیا، کیونکہ وہ اعلیٰ درجے کا ضدی تھا. بہت ضد تھی اس کے اندر، جانتے ہوئے کہ یہ حق پر کہتا بھی تھا مغیرہ بن شعبہ سے کہ صحیح تو انہی کا ہے، لیکن چلنے نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے تھا. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بار گفتگو ہوئی، حضور جا رہے تھے تو حضور نے ابو جہل کو دعوت دی کہ ابو الحکم، ابو جہل نے کہا ابو الحکم اکرام سے بات کرنی ہے نا؟ کہ نہیں، ابھی تک تم نا امید نہیں ہوئے ہم سے، ابھی تک نا امید نہیں ہوئے ہم سے. حضور تو تشریف لے گئے. تو پھر مغیرہ بن شعبہ سے کہا یہ بات تو انہی کی صحیح ہے. تو روشن ہو گئی یہ بات، مگر چلنے نہیں دینی ہے. چودھری ہے، بڑا ہے مکے میں، اس لیے اس کو نہیں چلنے دینے کا. تو نامراد گیا دنیا سے. تو اس لیے ضد تو اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف اس کے آداب کے ساتھ. جو حد اختلاف ہے وہ رہے. کیوں؟ غلط کو تو قبول ہی نہیں کیا جائے گا اور صحیح کو چھوڑا نہیں جائے گا. اصول یہ ہے کہ جو چیز صحیح ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے چاہے جتنا اختلاف ہو جائے، اور جو چیز غلط ہے اس کو قبول نہیں کر سکتے. ہاں، صحیح بات ہے جو قرآن اور حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کے اعتبار سے جو چیز صحیح ہو وہ تو ہے ہی ہے. چاہے لوگوں سے اختلاف، تمام نبیوں سے لوگوں نے اختلاف کیا تو کیا نبی چھوڑ دیں؟ لوگ کہتے تھے مکے والے باہر سے آنے والوں کو کہ اس آدمی کی وجہ سے ہماری جماعت میں پھوٹ پڑی ہے. حضور کی طرف اشارہ کرتے تھے. ہمارے قبائل میں کوئی لڑائی نہیں تھی، اب باپ بیٹے سے، میاں بیوی سے، بھائی بھائی سے اس کی وجہ سے جدا ہو گئے. یہ کہتے تھے عدل بنا وفرق جماعتنا، ہمارے کاموں میں انہیں مشکلیں کھڑی کر رکھی ہے، وہ ہماری جماعتوں میں انہیں پھوٹ ڈالی ہے آدمی نے. یہ کہتے تھے وہ. تو کیا حضور اس کی پرواہ کریں گے کہ پھوٹ تو پڑے گی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہوگا، ہم الگ کریں گے. اللہ جی ہاں یہ کریں گے. اللہ سمجھ الگ کی، باطل کو واضح کر دیا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے. روشنی پڑی قرآن کی، حدیث کی، روشنی نہیں بتایا کہ یہ حق ہے یہ غلط ہے. اس لیے لوگوں کے دلوں نے مان لیا. جو ضدی نہیں تھے ان کو مل گئی ہدایت. ہاں کیونکہ روشن ہو گئی بات. حق جو ہے وہ دھیمے دھیمے پھیلتا ہے، باطل جلدی پھیلتا ہے. اس لیے جو حق پر ہوں وہ صبر کرے، کیونکہ وہ دھیمے دھیمے پھیلے گا. جیسے درخت دھیمے دھیمے اگتا ہے نا، ایک دم پھل توڑا دے گا. آم کا درخت 6-7 سال میں پھل دے تو وہاں تک اس کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. پھر وہ دیتا ہی رہے گا پھل، پھر کچھ نہیں کرنا ہے. اس کی کاروائی پوری ہو گئی. تو اس لیے حق کی کاروائی پوری کرنی پڑتی ہے کہ اللہ حق کو دھیرے دھیرے پھیلاتا ہے. اس لیے اس کو پانی دینا ہے. ہاں پانی دینا ہے. تو میں نے کہا اختلاف کہ اپنے آداب کے ساتھ. چاروں اماموں میں اختلاف ہے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد، یہ سب اختلاف والے ہیں. تو کیا وہ گالیاں دیتے؟ گالیاں دیتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر وہاں بغداد میں ہے، امام صاحب کی مسجد جامع ابو حنیفہ، بہت بڑی مسجد ہے، کافی رہے تھے وہاں ہم لوگ.
وہاں انہیں کی قبر بھی ہے. تو اس جگہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا تھا تو وہاں نماز پڑھی وہاں. جب نماز پڑھی تو شوافے ہاتھ اٹھاتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے, انہوں نے اٹھائے ہاتھ اور بغیر ہاتھ اٹھائے ایسی نماز پڑھی جیسے ہم پڑھتے. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھی, آپ کے یہاں تو سنت ہے ہاتھ اٹھانا, آپ نے کیوں ہاتھ اٹھائے؟ کہ اس قبر والے سے مجھے شرم آئی ہے کہ ان کی مذہب میں نہیں ہے اور میں ان کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں, مجھے شرم آتی ہے. تو امام کا ادب کیا, کیونکہ سنت دونوں, اٹھانا بھی سنت, نہ اٹھانا بھی سنت ہے, کوئی جھگڑے کی چیز نہیں ہے, دونوں سنت ہے. کہ مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے, یہ بڑے ہیں. تو اختلاف بھی ہے, ادب بھی ہے. جی ہاں, ہمارے ہاں یہ مشکل ہو گئی ہے کہ اختلاف میں کوئی ادب نہیں رہا اور ادب جانتے ہی نہیں. ورنہ کوئی بات نہیں. حضرت عمر اور حضرت عثمان, عمر کی خلافت کے زمانے میں ان دونوں میں اختلاف ہوتا تھا اور بہت گرم گرم اختلاف ہوتا تھا, بہت گرم دونوں کی بات ہوتی تھی. تو لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ کبھی مل کے نہیں بیٹھیں گے, ایسا ہو گیا ہے. پھر کبھی کچھ نہیں, پھر کچھ نہیں, میرا کچھ تھا ہی نہیں, ورنہ دونوں میں اتنے گرم ہوتا. کیونکہ دونوں بڑے ہیں. لوگ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے بارے میں امید کہ ان کے بعد کوئی جگہ بیٹھ سکتا ہے تو یہ آدمی بیٹھ سکتا ہے. ردیف کہتے تھے ان کو, ردیف. اونٹ پر دو آدمی بیٹھتے ہیں نا, تو آگے کا جو سوار ہے وہ نہیں, پیچھے کے والے کو ردیف کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ. تو عثمان کو ردیف کہتے تھے کہ اگر حضرت عمر کے بعد کوئی کام کرے گا تو یہی کرے گا. لوگ جانتے تھے وہ, دونوں میں اختلاف بھی ہوتا تھا, کیونکہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں تو ایک بات یوں ہے ایک بات یوں ہے. جو نادان ہو تو سب ٹھیک ہے, کیوں ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہے, کہ نہیں سب ٹھیک نہیں ہے, یہ یوں ہے یوں, اس لیے اختلاف ہوتا تھا. ایک بات حضرت عمر کہتے تھے, دوستوں کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں بات کو, ایسے ضد میں نہیں, بات سمجھ رہے ہیں. اس لیے اختلاف ہوتا رہا, گرم اختلاف ہوتا رہا. پھر کچھ نہیں, کیونکہ اختلاف کے لیے روکتا تھا, اختلاف کام کی وجہ سے ہوتا تھا. تو یہ بات ہے, اختلاف تو ہوتا ہے, گھروں میں بھی ہوتا ہے, خاندانوں میں بھی ہوتا ہے, سب کاموں میں سب جگہ ہوتا ہے. لیکن ہم کو آداب بھی سکھائے ہیں, اخلاص بھی سکھایا ہے کہ ہمارا اخلاص ہمارے کام کی وجہ سے ہے, ہمارے نام کی وجہ سے نہیں ہے کہ میری ہو میری چلے, کہ نہیں, صحیح یوں ہے. اس لیے سارے اختلاف ہوئے. تو اختلاف اپنے آداب کے ساتھ ہوں تو یہ اختلاف رحمت ہے. حدیثوں میں ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت, کیونکہ اختلاف میں بہت چیزیں کھلتی ہے. جیسے مشورے میں بہت رائے آتی ہے, تو ایک چیز پر بہت رائے آتی ہے تو بہت چیز کھلتی ہے. ہاں, اس لیے کہا کہ رائے لو, رائے دو اور کام کرو. مشورے کو اپنی بنیاد بناؤ, مشورہ نہ بگاڑو. مشورہ نہیں بگاڑنا ہے, مشورے سے کام کرنا ہے. حضرت علی نے پوچھا, یا رسول اللہ, آپ کی وفات ہوگی, آپ کے بعد بھی بہت مسائل پیش آئیں گے. قرآن میں ہم تلاش کریں گے, اگر قرآن میں اس کا حل نہ ملا تو حدیث میں تلاش کریں گے, حدیثوں میں نہیں ملا تو پھر کیا کریں, اس مسئلے کا حل کہاں سے لائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پابند اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کرو, ایک آدمی پر دار و مدار مت رکھو. یہ فرمایا, پابند پرہیزگار لوگوں کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کرو, ان سے رائے لو. ایک آدمی پر دار و مدار نہیں رکھا جائے گا, یہ ہے بری ہے آخر تک. تو صحابہ نے اس طرح کیا ہے. حضرت عمر ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, پھر خطبے میں فرمایا
کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے میرے پاؤں میں ٹھونک ماری ہے. تو اسما بنت امیش نے اس کی تعبیر دی ہے. اسما بنت امیش صحابیہ ہیں، وہ جلیل القدر صحابیہ ہیں. حبشہ کی بھی ہجرت کی ہے، مدینہ کی بھی ہجرت کی ہے. جعفر ابن ابو طالب کے نکاح میں تھی وہ. کہ اسما بنت امیش نے تعبیر دی ہے خواب کی. یہ کیا تعبیر دی ہے؟ یہ تعبیر دی ہے کہ کوئی غیر عرب آدمی آپ کا خون کرے گا. عرب نہیں ہوگا، غیر عرب ہوگا، اس کے ہاتھ سے آپ کا خون ہوگا. یہ خواب کی تعبیر دی. اسما بنت امیش نہیں فرمایا گا، اسما بنت امیش نے تعبیر دی. اسے پتہ نہیں کہ وہ کب میرا خون ہو جاوے، کب میرا قتل ہو جاوے. تو 7 آدمیوں کو طے کر دیا، 7 اچھے آدمیوں کہ میرے بعد یہ طے کریں گے کہ کون ذمہ دار امت کا بنے. یہ احتیاط ہے، پتہ نہیں کب ہو جاوے. اور وہ سب ایسے وہ تھے 6 کے 6 یا 7 کے 7 کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی، وہ 10 مبشرہ ان میں سے تھے وہ. یہ لوگ طے کریں گے. تو مشورے کی جماعت بنا دی اور ان کو ہدایتیں دی، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا. احتیاط ہے کہ کام کو مشورے پر لے جایا جائے گا، مشورے پر ڈالا جائے گا. امت کو کرنا ہے، امت کرے. تو امت کی نوعیت یہی ہے کہ امت کے ذمہ دار، امت کے پرہیزگار، امت میں آخرت سے ڈرنے والے اس کو سوچیں. امانت ہے. تو جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا ڈرنے والا ہوگا، اتنا وہ اس امانت کو امانت سمجھ کر کام کرے گا. کیونکہ تو دین ہے، کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا حق نہیں، کسی کے وراثت نہیں، کسی کی میراث نہیں، کسی کا کچھ نہیں. دین ہے، اس کو سنبھالو سب مل کے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کے رسے کو سارے مضبوطی سے تھامو، سب کے ذمہ ہے. یہ کیا تھا. اس لیے اپنے کام کو اللہ کی امانت سمجھنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے. ڈرتے رہنا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نہیں لگایا ہے، اللہ نہیں چلایا ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. اللہ نے چلایا ہے، اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں. هو الاول والآخر، اللہ اول ہے. اللہ سب سے پہلے کام کرنے والا اللہ ہے. اللہ اول اور اللہ آخر. کوئی نہیں ہوگا تو بھی اللہ ہوگا، کوئی نہیں تھا تو بھی اللہ تھا. ازل سے ابد اللہ ہے. اس لیے اللہ کو اول سمجھنے کہ میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے. سب سے پہلے مجھے اللہ نے لگایا ہے، مجھے اللہ نے چلایا ہے، مجھے اللہ نے نبھایا ہے. بالکل یہی بات ہے کہ اللہ نے نبھایا ہے، اللہ نے چلایا ہے، اللہ نے لگا رکھا ہے، اللہ کی نظر ہے. یہ دھیان کرے. کسی بات کا دعویٰ نہ کرے کہ ہم نے کیا. جو دعویٰ کرے گا اللہ اس کو جھوٹا ثابت کرے گا. تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ ہم نے کیا ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ حضرت ہمارے دارالعلوم دیوبند کے لیے دعا فرمایا. ایسا تو اچھا دارالعلوم تمہارا ہو گیا. راتوں کو تو ہم روئے ہیں اس کے لیے، راتوں کو ہم روئے ہیں اس کے لیے کہ اللہ کوئی ایسی چیز قائم کرے جیسے ملک میں دین کی حفاظت ہو. اس کے لیے تو ہم روئے ہیں. دارالعلوم تمہارا ہو گیا. تو رونے والے رو کر کے اللہ سے کراتے ہیں اور جانتے بھی نہیں کس نے کرایا، کیونکہ کرنے والا اللہ ہے، اور کون کرے گا. تو ہم تو اللہ سے رو کے کرانے والے بنے. جی ہاں. کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے دعا مانگی تھی یہ ہوا ہے. جانتے کوئی؟
وہ تو رات میں اپنا تیر چلاتے ہیں اندھیرے میں، ان کی دعائیں اوپر جاتی ہے رات کو، نشانے پر لگتی ہے وہ۔ تو دعاؤں سے اللہ نے اس کام کو چلایا ہے، وہ دعاؤں سے چلے گا، دعا وانوں سے چلے گا، دعویٰ کرنے والوں سے نہیں چلے گا۔ ہاں، مدعی کی مدد نہیں ہوتی کہ ہمارا ہے، ہم ہے، کہ تم کون ہوتے ہو؟ تو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں کر رہا ہوں، اور کون کرتا ہے؟ کسی کا کوئی حق نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اس لیے اللہ کے حوالے کرو، اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کرو کہ اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اللہ ہمیں استقامت دے، موت تک چلاوے، موت تک چلاوے۔ یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور ڈرنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی رکھنا، کوئی فتنہ ہمارے ذریعے سے نہ بنے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ نے فرمایا، رسول نے، ملعون ہے وہ آدمی جس نے سویا ہوا فتنہ جگایا، اس پر لعنت ہے۔ اس سے ڈریں اور بچیں اس سے، باقی ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، یہ تو طے ہے۔ ہمیں اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے کام کی بھی حفاظت کرنی ہے، وہ ساری امت کا اپنے اوپر حق سمجھنا ہے کہ ان کا حق مجھ پر ہے، اس لیے میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا کروں ان کے لیے۔ امت کی ہمدردی کرنا نبیوں کی سنت، امت سے ہمدردی کرنا سب نبیوں کی سنت، ہر نبی اپنی قوم کا، اپنی امت کا ہمدرد، وہ مانے نہ مانے تو بھی وہ یہی اصل ہے کہ امت کے ساتھ ہمدردی، امت کی بھلائی، امت میں دین آوے، غریبوں میں دین آوے، بے کسوں میں دین آوے، جن کے پاس دین نہیں ہے وہاں دین، غریبوں میں کام کریں، اور مخالفت کے ماحول میں اکرام کریں۔ یہ اصول ہے کہ مخالفت کے ماحول میں اکرام کرو، یہ نہ کہو کہ یہ مخالف ہے۔ جو دعوت دینے والا دوسروں کو اپنا مخالف سمجھے گا وہ کیسے دعوت دے گا؟ یہ تو ہمارا مخالف ہے، پھر تو دعوت ہی ختم ہو گئی، پارٹی ہو گئی، کیونکہ مخالفت کا انجام پارٹی، یہ پارٹی، دعوت میں تو پارٹی نہیں ہوتی۔ دعوت دینے والا پارٹی کا نہیں ہوتا، اس کو تو ولیمے کی طرح، ولیمے کی دعوت دی ہے تو جس جو دعوت دی ہے کہ وہ میرے مہمان ہیں، تو وہ دعوت کھانے کے لیے آوے تو میں تو نہیں، تو یہ کوئی دعوت ہوئی؟ تو عداوت ہوئی۔ تو دعوت جب بگڑے گی تو عداوت ہی ہوگی، یاد رکھو۔ ہاں، دعوت بگڑی کہ عداوت ہوگی۔ جو جان مال اللہ پر لگتا تھا وہ ایک دوسرے پر لگائیں گے۔ حضور نہیں فرمایا کہ میرے بعد ایسا نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کے گردن مارو۔ جو طاقت مخالفت دشمنوں پر لگتی تھی اللہ کے دین کی، جو وہ اندر لگ گئی، اپنا ہی نقصان ہوا۔ اسے دعوت دینے والا کا کوئی مخالف نہیں سوائے شیطان کے، باقی سب ہمارے ہی ہیں۔ حضرت علی یہی کہتے تھے، جب حضرت علی سے لوگوں نے بغاوت کی اور بغاوت میں وہ ہارے ہیں، حضرت علی کی فوج کامیاب ہوئی، تو لوگوں نے کہا ہم جیتے ہیں، یہ فوجی ہارے ہیں، ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو ہارنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، کہ ان کے مال کو غنیمت بناؤ، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناؤ، یہ کس کے لونڈی بناؤ گے؟ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، اور ان کا مال، کہ ان کا بھائیوں کا مال ہے، ان کا مال کیسے دیا جائے گا؟ ہاں، ہمارے ساتھ بغاوت کی تھی تو بغاوت کی سزا ان کو ہو گئی جب وہ لڑنے آئے، تو کیونکہ مدد حضرت علی کے اوپر اتری ہے آسمان سے، سکینہ حضرت علی کی فوج پر اترا تھا، جیسے احد میں سکینہ ہوتا ہے لوگوں کو، ایسا وہاں اترا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں۔ باقی یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے کوئی بات نہیں۔ حضرت علی کے خلافت کا زمانہ جو ہے وہ اختلاف کے سمجھانے کا زمانہ تھا، اختلاف ہو جائے تو کیا کرو گے، کہ ایسا کرنا جو علی نے کیا تھا۔ یہ دونوں زمانوں کا ہی ہے،
عثمان کا زمانہ اور علی کا زمانہ مخالفتوں کا زمانہ ہے. حضرت عثمان نے صبر کیا ہے اور حضرت علی نے انصاف کیا ہے. عثمان نے صبر کیا ہے، بہت صبر کیا. لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کو گھیرا ہے، آپ کے قتل کرنے کے شعبے بنے ہیں اور یہ باغی لوگ ہیں، نماز بھی آپ نہیں پڑھا پاتے، یہ خود نماز پڑھاتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دو. ان کی کیا مجال ہے کہ وہ مدینے میں آپ کو قتل کریں؟ میں تو کبھی اجازت دے ہی نہیں سکتا. مدینے میں خون ہو میری طرف سے، یہ نہیں، یہ میرا خون کرے میں صبر کروں گا. تو یہ سب چیزیں ہمارے دین میں ہے، لیکن چونکہ ہم بے خبر ہیں تو یہ جہالت سے جو ہے حقوق کی پائمالی ہوتی ہی ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. جی ہاں، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اکرام کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اللہ سے ثبات قدمی مانگنی ہے تاکہ پاؤں نہ پھسلے اور موت تک چلتے رہیں. غلطی بھی ہوگی، گناہ بھی ہو جائیں گے، ہوتے ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے ٹوٹنا کٹنا نہ ہو، اللہ سے بھی نہیں، کام سے بھی نہیں. گناہ تو ہوتے ہیں تو اللہ معاف کر دے گا. ہاں، اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے توبہ کا. کوئی بھی گنہگار ہو جو آئے گا توبہ لے کر اللہ اسے معاف کرے، اللہ اسے توبہ، اس کی توبہ قبول کریں گے. توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور ہر روز پچھلی رات کو اعلان ہوتا ہے کوئی گناہ کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں. یہ خود اللہ کی طرف سے الاؤ کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کروں. ہے کوئی ضرورت والا، میں اس کی ضرورت پوری کروں. تو اس وقت میں مانگے اللہ سے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمارے پاؤں جما دے اور ساری امت کے پاؤں جما دے. ساری امت سے ہمدردی کرنی ہے، کوئی مخالف نہیں ہمارا، کیونکہ سب کو دین دینا ہے، سب کو دین دینا ہے، سب کو دین سکھانا ہے، دین سیکھنا ہے. اس کا میدان کیا؟ اس کا میدان یہی ہے، امت اس کا میدان ہے. احسان کرنے کی ہدایت دی، احسان کرو، اپنا ہو پرایا ہو، سب کے ساتھ احسان، سب کے ساتھ انصاف. انصاف اور احسان سکھایا ہے. انصاف جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے وہی پسند کرے، اور مزید کہ اس کے ساتھ احسان بھی کرے. یہ طریقہ نبوت کا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر ثبات قدمی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم يا هز الضعفاء ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا منعم يا مفضل يا جبار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم وبارك عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم زينه في قلوبنا.
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا بدل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم تیرے قصوروار بندے ہیں، اے اللہ تیرے دربار میں ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے جرموں کا اقرار ہے، ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ مغفرت کو تو پسند کرتا ہے، تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے، اپنے وسیع رحمتوں سے ہم میں سے ایک ایک کی مغفرت فرما دے۔ خصوصاً جو تیرے دین کے کام میں چل رہے ہیں، جن کو تم نے چلایا ہے، اے اللہ اس کی حفاظت بھی فرما، ان کی ثبات قدمی بھی فرما، ان کو عافیت صحت بھی عطا فرما، ان کو ان کے اولادوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، کسی راستے سے ہمارے اوپر محرومی نہ آوے۔ اے اللہ ہر خیر کے دروازے کھول دے، ہر شر کے دروازے بند فرما دے۔ جو خیر اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے، جن شرور فتنوں سے ان کو بچاتے ہیں ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارا انجام بہتر بنا دے، اے اللہ ہمارا انجام بہتر بنا دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کو قبول فرما، ہمارے بھائیوں کو جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہے یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کو شفا اور عافیت عطا فرما۔ خصوصاً دین کے کام کرنے والے، دین کے تقاضوں کو لے کر چلنے والے، انہیں بھرپور عافیت صحت قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان سے اپنا دین کا کام لے اور ان سے راضی ہو جا، اور انجام بھی سب کا بخیر فرما دے، حسن خاتمہ کی دولت بھی نصیب فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.